اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیرت الذی اسلم بقائما ودائما اذ لا سمعت وراجن ولوزب ذات وراجن ولبحروز لجازن ولزفروز لجازن وتحیت والاکرام علی محمد وآل محمد وسیدنا ومولانا بالقاسم محمد. جس بندے کو جتنا احسان حسین یاد ہے مل کر درود پڑھے بابا سے بلند. اجازت شروع کی جائے. اجازت ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ اسلام کا کلمہ ہے. پڑھو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ بس اور کچھ نہیں. یہ جو آگے یہ جملہ ہے نا اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل جہاں مولوی کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں جہاں مجھے کافر غالب مستعری مرتد کہتا ہے اس سے کہنا یہ اسلام کا کلمہ نہیں یہ ایمان کا کلمہ ہے. یہ ایمان کا کلمہ ہے. اسلام اور ہے. شیطان یہ جو ملعون شیطان ہے نا اس کی رسائی سینے تک ہے. اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے ایمان دل میں. اسلام سینے میں ایمان دل میں. شیطان یہ جو ملعون ہے نا اس کی رسائی سینے تک ہے دل تک سینے تک ہے دل تک نہیں. روایت نہیں آیت ہے جو وسوسوں سے صدور الناس یہ لوگوں کے سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے دل میں نہیں. دل میں نہیں. آدم اسلام تھا شیطان پہنچا. ناکام کوشش ہی نہ آدم اسلام تھا شیطان پہنچا. حوا اسلام تھی شیطان پہنچا. اسماعیل اسلام تھا شیطان پہنچا. ذاکر اسلام اللہ کی قسم اللہ دارو کی قسم ہے آدم اسلام تھا شیطان پہنچا. کربلا میں چور تک بھی نہیں آیا. کربلا میں چور تک بھی نہیں آیا. تو ثابت کر دے کربلا میں چور تک بھی آیا ہو. آدم اسلام تھا شیطان پہنچا. درود پڑھے محمد والے. جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا منکر ہے. اسلام کا دشمن اور ہے ایمان کا دشمن اور ہے. دو دشمن دکھاتا ہوں پھر بات ختم کریں گے. اسلام کا دشمن خندق کا میدان عامر بن عبدود نے سرکار مصطفیٰ کے خیمے کے بعد نیزہ گاڑ کے کہتا ہے تو ہے جو مرد میرے مقابلے میں بھیجے. جلال کے عالم میں سرکار مصطفیٰ اپنی مسند رحمت سے اٹھے. بولتے رہنا ہے اپنی مسند رحمت سے اٹھے. خیمے کا لڑ اٹھایا عامر بن عبدود کی طرف دیکھا پھر امت کی طرف دیکھا. جو جملہ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا مجبوراً مجھے کہنا پڑا. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں من لحاظ القلب کوئی ہے جو کتے کی زبان کو بند کرے. کوئی ہے جو کتے کی زبان کو بند کرے. سرکار مصطفیٰ نے پہلی بار جملہ کا کتاب کہتی ہے روایت کہتی ہے کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے. کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے. سرکار مصطفیٰ نے پھر دوسری بار کہا من لحاظ القلب کوئی ہے جو کتے کی زبان کو بند کرے. بس میں سے کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے. تیسری بار بھی سرکار نے کہا من لحاظ القلب کوئی ہے جو کتے کی زبان کو بند کرے. روایت کہتی ہے کوئی نہیں اٹھا صرف علی اٹھے. کمال الدین کی فضل المومن کتاب ہے آپ کی فضل تشریح میں 6 اشعار سے بڑی کتاب ہے یہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیا کرے. جو بندے علی کا مقابلہ یہ اسلام کا دشمن ہے یہ ایمان کا دشمن دکھاتا ہوں. علی اسلام کا جو بندہ جو لوگ کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ صاحب ذوالفقار ہے. علی ایمان کا دشمن دکھاتا ہوں. علی منبر کوفہ میں بیٹھ کے فرمایا درود پڑھے علی منبر صحیح بات ہے. جو علی کو باطل کہتا ہے وہ خود باطل ہے.
بہت بات ہے. آپ نے علی کو حق کا ولی لحد میں تیری جبیں فرشتے تو سے پوچھے کہ مانگ امام حلالی ہے اگر تو ان سے آگے پھر اپنے منہ سے علی نہ کہے. اب آپ کو اس ایمان کا دشمن دکھا تھا. علی ممبر کوفہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں او کوفے والو آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں. آدم سے ہوا ملانے آپ نے داد دی. ممبر کوفہ میں علی بیٹھے تھے لوگوں نے بھی داد دی. خارجی بیٹھا ہوا تھا. خارجی مذہب تشیع میں کافر ہوتا ہے جنہوں نے جنگی نہروان والوں سے جنگ کی تھی. خارجی کہتا ہے یا علی تو نے ملائی تھی آدم سے ہوا. سارے خدا والے کام کہتے ہیں اپنے کھاتے میں ڈالا ہے. یہ بھوکا علی کو علی بلا تسبیح سے دیں گے محمد خوش. آپ کے پنجاب میں تو کہتے ہیں دور دور کہتے ہیں. یہاں کہتے ہیں اردو یہاں دور دور کہتے ہیں. یہاں کہتے ہیں علی ممبر کے اوپر بیٹھ کے فرماتا ہے خوش لیکن نکل کر ٹائپ بات کی قسم کتا بن گیا. کتا بن گیا. یہ نہیں کہ کتا ہو جائے نکل کرتے بعد کتا ہو گیا. پوری مسجد کوفہ نے دیکھا کتا ہو گیا. مسجد سے کتے کی حالت میں نکلا. فیصلہ ہو گیا کسی کو بھی کتے کی حالت میں مسجد سے نکلتا دیکھو سمجھ جانا سمجھ جانا نکلا. سارے کوفہ کے بچے بوڑھے جوان سب کوئی پتھر مار رہا ہے کروڑا مار رہا ہے. اب کوفہ کے پرانے کتوں نے دیکھا نہیں کہ ہمارے علاقے میں کیسے آ گیا. سارے کوفہ کتے ٹوٹ پڑے. کوئی دم کوئی کہاں کوئی بالکل زخمی کر دیا اسے. اب وہ شکل کتے والی کی عقل انسانوں والا تھا. وہ جب نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس کی بیوی نے کہا لہو لعن کتا میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا. اس نے روٹی توے پہ ڈالی جوتا اتار کے مارنے کا ارادہ کیا. بیوی نے کوفہ کے بندے بولے بیوی نہ مارنا تو شوہر ہے. بیوی تیرا شوہر ہے تیرا شوہر ہے میرا کہیں علی کو تو نہیں بھوکا کہیں علی کو تو نہیں بھوکا تیری شوہر ہے میرا. اس کی بیوی نے رسی ڈھونڈی رسی باندھی اسے گلے سر میں چاہ ڈالی. آ گئی امیر المومنین کی بارگاہ میں. مولا سلام وعلیکم السلام. کہ مولا میں آپ کی مومن نہ ہوں. کہ میں تیرے ہونے سے پہلے چاہتا ہوں. کہ مولا آپ نے بھی کسی کتا بنایا ہے. کہاں بنایا ہے. کہ مولا میں اس کی بیوی ہوں. کہاں تو سفارش لے کے آئی. سفارش لے کے آئی. مولا آپ نے اسے بنا دیا کتا. بات بڑی زبردست ہے. اسے بنا دیا آپ نے کتا. مولا میری کیا سزا ہے. مولا اس کے 4 بچے ہیں. اب کیا ساری زندگی میں کتے کے بچے ساری زندگی مجھے تانا دیتے رہیں گے. مولا کی چہرے مسکراہٹ آئی. آپ کے ہزاروں کے چہرے مسکراہٹ آئی. مولا کی چہرے مسکراہٹ آئی. مولا نے ابا کاندھے پہ ڈالی. چلے مولا آگے آگے مولا پیچھے مومن پیچھے سارا کوفہ. اب علی کہاں چل پڑے. علی وہاں پر ہے. وہ دروازے پہ بندہ ہوا تھا تو علی نے اس کو دیکھ کے بلا تو سکھانے کا اپنی اصل حالت میں واپس آ جا. خارجی ہوتا ہے وہ خارجی شخص جو بھوکا تھا. علی نے اپنی مومنہ کے خاطر ایک خارجی کافر کو معاف کر دیا کہ اپنے شیعوں کو جیل میں ڈالے. اور اس کے ذریعے میں آج مجلس کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں حکومت پاکستان کو آرمی چیف کو کہ عبدالستار جمالی سے لے کر اشرف جلالی تک ان دونوں لوگوں کو سزا پھانسی دی جائے. آپ کے ملک پاکستان میں بڑی زندگی سے آپ کے ملک پاکستان میں کبھی عبدالستار جمالی ہوتا ہے کبھی اشرف جلالی ہوتا ہے. اشرف جلالی نے کہا تھا نا معاذ اللہ جناب سیدہ سے خطا ہوئی تھی. جناب بطول سے خطا نہیں ہوئی تھی. اشرف جلالی حرام زادہ تیری اپا سے خطا ہوئی تھی. جناب سیدہ سے خطا نہیں ہوئی. میں نے آج تک پیپلز پارٹی کے بندوں کو یہ کہتا نہیں سنا کہ بے نظیر کہتے ہیں بے نظیر جھوٹی تھی. کیسے مسلمان ہے رسول کی بیٹی کو کہتے ہیں جھوٹی تھی. علی کی ولایت علی کی ولایت کرنا چھوڑنا. ایسی کسی کا کچھ گیا نہیں ہے. جناب زینب کا کچھ بچا نہیں ہے. عزیزان گرامی علامہ جاڑوی علیہ رحمان نے کہتے ہیں راولپنڈی نے ایک جملہ کہا تھا. عزیزانو جناب زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا. میں نے عالمی شورا خان فرانے رواج سے پڑھا تھا. مجھے مجمع میں آگے پڑھنے نہیں دیا یہ جملہ. وہ کہ جاڑوی علیہ رحمان نے کہا تھا لوگوں جناب زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں میرا مولا حسین بھی بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا. جب شام غریبہ آئی یہ کتا شامل جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوا. اس کے ساتھ پھولی بھی داخل ہوا. پھولی کہتا ہے کہ مجھے خیمے میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا. میں علی کی بیٹی کی چادر چھیننا چاہتا تھا. علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا. آزادہ نے محترم جناب زینب کی چادر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ قولی کہتا ہے میرے خیمے میں نظر پڑ آئی. جو کما کا ماتم کرتے ہیں وہ میرے سے بعد ماتم کرنا. جو وہ قولی کہتا ہے مجھے ایک پتھر نظر آیا. میں نے پتھر علی کی بیٹی کے سر پہ مارا. ہمارا جاری ہوا. جناب زینب نے فرات کر کے دیا میرا سر زخمی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے محترم
آپ نے سنا ہے نا جناب زینب کو کس انداز سے شام کے بازار سے گزارا ہے. میرے استاد احمد علی صاحب نے اپنے استاد سے پوچھا لے کر ایک ذاکر نے پڑھا ہے جناب زینب 3 دن بازار کی شام کے بعد کھڑی رہی اور یہ لوگ ناشتے رہے. وہ کہتے ہیں آدھی روایت پڑھتے ہیں تمہارے درس سے, پوری سلسلہ کا کھانا اٹھا کے لے جا, نہ خود کھائے گا نہ کھانے دے گا. وہ کہتے ہیں صرف 3 دن کھڑی رہی جناب زینب, بلکہ 2000 شام کی نجس عورت بی بی کے سامنے ناچتی رہی. بی بی کہتی ہے سچا وہ میں کسی نجس مال میں آ گئی. جب میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جب میں نے روایت پڑھی تھی میری ہائے نکلی تھی, میری والدہ کہتی سرکار کیوں آئی کر رہا ہے, میں گنگا دیکھ لوں تو ضمیر کہتا کیا ہے, ضمیر کہتا اللہ جانے کس انداز سے علی کی بیٹی کو انہوں نے شامیوں نے بازار سے گزارا ہے. بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں آیا تجارت کے لیے. وہ شام کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ قربانی وہ شادی کر مار کے کہتا ہے انہیں کہیں قربانیوں میں لہو نہیں. آج سے 6 مہینے پہلے ایک باغی کی بہنیں گزاری گئی تھی, ایک دن دور شام میں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. پوری پوری یہ کبھی منشاء شبیر نہ ہوتی